منچ ٹوڈے کے ناظرین اور سامعین کو خاکسار امتیاز احمد انصاری کا محبت بھرا سلام۔ آج پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے قلمکار کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ڈاکٹر رقیہ جمال عصر حاضر کی ان فعال اور مخلص خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے درس و تدریس کے ساتھ تخلیقی میدان میں بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے لیکچرر ہیں اور صدر کی حیثیت سے رقیہ جمال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی قیادت کر رہی ہیں۔ ان کا تعلق اڈیشہ کے شہر بالاسور سے ہے، جسے عرف عام میں میزائل سٹی اور سینڈ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رقیہ جمال کی ادبی شناخت ان کے افسانچوں کے پہلے مجموعے غول سے جڑتی ہے۔ یہ مجموعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کے ہاتھوں رسمی اجرا پایا۔ ڈاکٹر رقیہ جمال کو ان کے علمی و تخلیقی خدمات پر قومی و بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، جن میں جوگندر پال قومی ایوارڈ، بزم اردو کینیڈا سے بہترین کارکردگی ایوارڈ، سالک لکھنوی قومی ایوارڈ برائے نثر اور ڈاکٹر سعادت سعید ادبی ایوارڈ شامل ہیں۔ ڈاکٹر رقیہ جمال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اڈیشہ کی پہلی افسانچہ نگار ہیں جن کا افسانچوں کا مجموعہ منظر عام پر آیا۔ اس حیثیت سے وہ اپنے صوبے کی ادبی روایت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ افسانچوں کے علاوہ ڈاکٹر رقیہ جمال نے 3 ناولٹس بھی تحریر کیے ہیں۔ وہ ایک اچھی شاعرہ بھی ہیں اور تنقیدی مضامین بھی لکھتی ہیں۔ ڈاکٹر رقیہ جمال کی شخصیت ایک ہمہ جہت ادیبہ، معلمہ اور سماجی کارکن کی ہے۔ ان کے افسانچوں کی تازگی، ان کے اسلوب کی انفرادیت اور ان کے تخلیقی رویے نے نہ صرف انہیں عصر حاضر کے ادبی منظرنامے میں نمایاں مقام عطا کیا ہے، بلکہ انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی شناخت بخشی ہے۔ منچ ٹوڈے کے ناظرین اور سامعین کے لیے ان کے 3 منتخب افسانچے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا افسانچہ، جس کا عنوان ہے 6 نمازیں، سماعت فرمائیں۔ مما جان اٹھے نا، فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ میرے 14 سالہ بیٹے عمر نے مجھے نور کے تڑکے جگا کر حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے جلدی سے خود کو تیار کیا اور جانماز پر آ گئی۔ ہم دونوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور دعائیں کی۔ میرا بیٹا عمر اس وقت 9ویں کلاس کا طالب علم ہے، پڑھنے میں بہت ذہین اور کافی سمجھدار ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ابھی سے نماز کی پابندی کرے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ موبائل فون پر گیم کھیلنے کی بری عادت اسے تھی۔ کل بھی وہ گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اسے موبائل فون میں مسلمانوں کی حالت زار کے واقعات دکھائے۔ ایغور مسلمانوں کی بے بسی، روہنگیا مسلمانوں کی قسم پرسی، سیریا کی بدحالی، عراق کی خونی داستان، افغانستان کی بربادی وغیرہ۔ وہ بہت کچھ سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے عمر، آج اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ آج تو تم نے فجر کی نماز بھی ادا کر لی ہے۔ مما جان، آپ نے مجھے کل چند مسلم ملکوں کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے گوگل میں فلسطین کو سرچ کیا، تو پتہ ہے مجھے کیا معلوم ہوا؟ میری ہی عمر کا ایک لڑکا، اس نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہم فلسطین کے لوگ روزانہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ 6 نمازیں روزانہ؟ اور ایک کون سی نماز ہے ان کے یہاں؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، نماز جنازہ مما۔ دوسرا افسانچہ، جس کا عنوان ہے طلاق۔ جب سائمہ کی طلاق ہو گئی تو پورے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ گھر کے بزرگوں نے نرمی سے معاملے کو سلجھانے کی حتی الامکان کوششیں کیں۔ ابو نے سمدھی کے پیر پکڑنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ امی کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ گھر کی عورتیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ سب کو یہی فکر ستانے لگی کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ ایسا لگ رہا تھا گھر میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ خود سائمہ دکھ، اذیت اور شرمندگی سے دوچار تھی۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔
اتنے بڑے کلنک کے ساتھ آخر وہ جی کر کیا کرے گی؟ سوچ رہی تھی خودکشی کر لے۔ ایسے میں اس کے دبئی والے چچا کی بیٹی مسکان بنا اطلاع دیے آ گئی۔ مسکان سامع کی ہم عمر تھی اور دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ارے نعمان میاں کدھر ہیں؟ دادی نے مسکان سے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا۔ بس دادی، ہماری بات نہیں بنی تو ہم نے آپسی سمجھوتے کے تحت طلاق لے لی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ ناظرین، تیسرا افسانچہ جس کا عنوان ہے احسان۔ طاہر بیٹے، کیوں نہ ہم مائی شکیلہ کا کچا مکان جو ہمارے بنگلہ کے برابر ہے اسے پختہ بنوا دیں؟ آخر اس نے برسوں ہمارے گھر کام کیا ہے، اب ضعیف ہو گئی ہے، یہ تو ثواب کا کام ہوگا۔ جواہر علی اس شہر کے مشہور تاجر تھے، بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ اب انہوں نے تجارت کی ساری ذمہ داریاں اپنے اکلوتے بیٹے کو سونپ کر خدمت خلق کو اپنا لیا تھا۔ مگر پاپا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر مائی کو ہمارا گاؤں والا کھپڑیل کا مکان دے دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ جواہر علی بیٹے کے جواب سن کر بہت خوش ہو گئے۔ اور پاپا، اس کی جھونپڑی ڈھا کر ہم اپنا گراج بنائیں گے۔ ہمارے عالیشان بنگلہ کے سامنے کتنی بدنما لگ رہی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہی مکمل ہوتا ہے۔ پھر دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔